اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفخ القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ آل عمران اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 63 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 64 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم فرما دو اے اہل کتاب، ایسے کلمہ کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں کوئی ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کو رب نہ بنائے۔ پھر بھی اگر وہ منہ پھیریں تو اے مسلمانوں تم کہہ دو، تم گواہ رہو کہ ہم سچے مسلمان ہیں۔ یاد رہے کہ اہل کتاب مشرکین اور کفار کی نسبت اسلام کے زیادہ قریب تھے، اسلام سے ذرا قریب تھے ایز کمپیئر ٹو مشرکین مکہ اور کفار مکہ۔ کس طرح سے کہ وہ اللہ کے رسولوں اور اس کی کتابوں وغیرہ کو تو مانتے تھے، اور مدینہ منورہ اور اس کے ارد گرد بھی ان کو عزت کی نگاہ سے اس وجہ سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ لوگ اہل علم بھی تھے اور اولاد انبیاء بھی، یعنی نبی کی اولاد میں سے تھے، نبیوں کے خاندان میں سے تھے، یعنی نسل در نسل بنی اسرائیل چلتی آ رہی تھی۔ اور ان کے اسلام قبول کرنے کی نسبت جو ہے وہ کفار مکہ اور جو مشرکین مکہ ہے ان سے کمپیئر کیا جائے تو ان کے اسلام قبول کر لینے کی امید زیادہ مضبوط تھی۔ اسی لیے اس آیت میں خاص طور پر اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی گئی کہ اسلام کیا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا۔ ارشاد ہوا اس آیت میں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سارے اہل کتاب سے تبلیغ فرما دیجئے، یوں خطاب فرمائیے کہ اے کتابیو، ایسے دین کی طرف آ جاؤ جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے۔ کس طرح برابر ہے؟ جس پہ نیا آنے والا مسلمان یا پرانا مسلمان، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی وزراء میں سے ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی آقا ہے، کوئی غلام ہے، غرض کہ کوئی بھی بندہ ہے، وہ سب اس دین میں برابر کا درجہ رکھتے ہیں، مسلمان سب برابر ہیں۔ یہ دین کسی بھی قسم کی افراط و تفریط سے خالی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس میں کسی کا بھی کوئی فرق نہیں ہے، کہ امتیاز نہیں رکھا گیا۔ ہاں، فضیلت کا معیار اس دین میں رکھا گیا تقویٰ ہے، جس کے دل میں تقویٰ جتنا ہوگا وہ اتنا ہی رب کے قریب ہوگا۔ بہرحال یہ ظاہری وضاقتہ، دولت مال کا آنا جانا، یہ رنگ، یہ رنگت اور یہ گورا یا کالا ہونا، یہ اونچا لمبا یا چھوٹے قد کا ہونا، یہ دین میں کسی کو بھی افضل یا کسی کو بھی کمتر نہیں کہتا۔ تو یہ دین برابر ہے، ان تمام کے لیے دین میں برابر کے حقوق ہیں، برابر کا درجہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ رب کے سوا ہم کسی کو نہ پوجیں، ایسے دین کی طرف اے حبیب ان کو بلائیں کہ رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ انبیاء کرام، اولیاء اللہ عز و جل، اور ان تمام کو اللہ کا بندہ جانیں، نہ کہ اللہ کا بیٹا۔ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بنائیں، خدا کا کسی کو شریک نہ سمجھیں، نہ کسی قسم کے بتوں کو، نہ چاند کو، نہ سورج کو، نہ ستاروں کو، نہ آگ کو، نہ صلیب کو، نہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، نہ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو، یعنی کسی بھی چیز کو، کسی بھی فرد کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں، کیونکہ کوئی بھی چیز اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہاں معلوم ہوا نا، یہ آیت کا حصہ پڑھے اور ہم میں کوئی ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کو رب نہ بنائے، یعنی کہ کتاب، انبیاء، اولیاء، ان تمام پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی، قرآن کو آخری کتاب، اللہ کی برحق کتاب، امت محمدی آخری برحق امت، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک، اس کو جاننا۔ یعنی اگر ہم خلاصہ کلام کریں تو اول کلمہ، دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس کا اقرار کرنے والا ہی دین اسلام میں داخل ہو سکے گا۔
تو لہٰذا اس آیت میں ان کو تبلیغ کی گئی، ان کو دین کی دعوت دی گئی اور کہا گیا کہ یہ اس طرح کا دین ہے جس میں سب برابر ہیں، سب کو جمع کر دینے والا دین ہے۔ اگر کوئی ایسا دین ہے جس میں کسی بھی قسم کا امیر غریب کا، گورے کالے کا، کسی بھی قسم کا فرق نہیں ہے، تو وہ دین اسلام ہے جو تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کرتا ہے۔ اس لیے یہاں پر فرمایا گیا سواء بیننا و بینکم، جو برابر ہے۔ کس طرح سے؟ سواء بیننا و بینکم، جو تمام لوگوں کے لیے، ہم تمام کے لیے برابر ہے۔ پھر بھی اس کے باوجود اگر وہ منہ پھیریں تو اے مسلمانوں تم کہہ دو، تم گواہ رہو ہم سچے مسلمان ہیں، یعنی کہ اپنی ضد پر پھر بھی ڈٹے رہیں، پھر بھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے رہیں اور صلیب کی پرستش کرتے رہیں، عیسائی اور یہودی بھی اسی طرح اللہ کا شریک ٹھہراتے رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم بھی یہاں اس دنیا میں بھی گواہ بنو اور آخرت میں بھی گواہی دینا کہ ہم مخلص مسلمان ہیں، یعنی ہم کلمہ گو ہیں اور ہم اللہ کے نبی کو، اللہ کا آخری نبی، گزشتہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو اللہ کے نبی مانتے ہیں، نہ کہ ان میں سے کسی کو اللہ کی اولاد۔ ہم قرآن پر اور پچھلی تمام شریعتوں پر، پچھلی تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور ہم اللہ کو وحدہ لا شریک کہتے ہیں۔ تو اگلی آیت ہے آیت نمبر 65، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون، اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو اتری ہی ان کے بعد، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا جو ہم نے واقعہ پچھلے سبق میں پڑھا کہ انہوں نے جس طرح مباہلہ کرنا چاہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت دی گئی، انہوں نے قبول کی، 3 دن کی مہلت مانگی اور اس کے باوجود وہ مباہلہ کے عین وقت میں بھاگ گئے، مکر گئے اور کہا کہ ہم نہیں کر پائیں گے۔ تو اسی طرح ان کا جو مدینہ کے یہودی، ان سے مناظرہ ہوا، ٹھیک ہے، مباہلہ نہیں، مناظرہ ہوا، اور ان عیسائیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، اور مدینہ کی یہودی کہتے تھے کہ نہیں آپ، یعنی ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے۔ ابراہیم کے بارے میں وہ کیوں جھگڑتے تھے؟ کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے بنی اسرائیل تھی، تو آباء و اجداد کا جو ان کا سلسلہ تھا وہ حضرت ابراہیم کے ساتھ جڑتا تھا، تو اس لیے یہ دونوں جماعتیں آپس میں جھگڑ رہی تھیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ابراہیم عیسائی ہیں، یہودی کہہ رہے تھے کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے۔ اب جب یہ جھگڑا بہت بڑا تو دونوں گروہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم جانتے ہوئے ان سے فیصلہ چاہا۔ دیکھیں اللہ اکبر، رحمت للعالمین ہو تو ایسے ہوں، تمام جہانوں کے لیے رحمت، کہ یہود و نصارہ بغض اور اناد کی وجہ سے مانتے نہیں ہیں، ایمان نہیں لے کے آ رہے، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ انصاف کا فیصلہ یہیں سے ہونا ہے، انصاف یہیں سے ملنا ہے، اسی بارگاہ سے ملنا ہے، کیونکہ یہ دین انصاف پسند ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، بس مانتے نہیں تھے، اپنی بغض، اپنے اناد، اپنی سرداری کے پیچھے۔ تو بہرحال جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان سے فیصلہ کرنا چاہا، تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے فرمایا تم دونوں گروہ جھوٹے ہو، کیونکہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ تو دین حنیف کے تھے، یعنی حنیف مطلب برحق، باطل سے جدا، اور ہم بھی انہی کے دین پر ہیں، یعنی کہ اگر تم ان کی پیروی پسند کرتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اسلام قبول کر لو۔ کس طرح سے یہودی اس وقت جب آپس میں جھگڑ رہے تھے نا، تو انہوں نے جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی کہ یہ تو ہم دونوں کو غلط کہہ رہے ہیں، یعنی عیسائی بھی اس پہ ذرا ہوئے کہ اچھا ہمیں کہہ دیا، یہودی بھی کہ اچھا یہ تو مطلب کسی کے حق میں فیصلہ نہیں آیا، تو پھر یہودی بولے کہ آپ تو ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو رب مان لیں جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کو رب مانا ہے، استغفر اللہ۔ اور عیسائیوں نے آگے سے کیا جواب دیا کہ اے رسول آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے متعلق وہی عقیدہ رکھیں جو یہودیوں نے عزیر کے متعلق بارے میں بنا لیا، یعنی آپس کے جھگڑے میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہیں مانی، اور اس جھگڑے کے وقت یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیات نازل ہوئیں، اور پھر کیا فرمایا گیا، اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو اتری ہی ان کے بعد ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا بات فرمائی گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپس میں جھگڑ رہے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ وہ عیسائی تھے، یہودی کہہ رہے ہیں کہ وہ یہودی تھے، تو ان کا حضرت ابراہیم کا زمانہ تو بہت پہلے گزر چکا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام
ان سے یعنی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے، یعنی آپ کا زمانہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے 1000 سال اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے 3000 سال پہلے کا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ ابراہیم کے بہت بعد کا، اور پھر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا موسیٰ کے بہت بعد کا ہے۔ تو ابراہیم تو ان سے بہت پہلے آ چکے، ان کی شریعت ان سے پہلے، تو تورات اور انجیل تو اتنی ہی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ہیں۔ تو کیا انہیں اتنی سی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی، ان کی عقل میں یہ بات بھی نہیں بیٹھ رہی کہ نہ وہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ دین حنیف پر تھے، اسلام، ملت اسلام پر وہ ان کے پیروکار تھے، دین اسلام کے، اور انہی کی اگر پیروی چاہتے ہو تو اس کے لیے مسلمان ہونا پڑے گا، اس کے لیے مسلمان ہوتے ہیں، اور مسلمان وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت پر ہو، یعنی وہ کس شریعت پہ تھے، وہ بھی اسلام پر تھے۔ تو بہرحال اس آیت میں فرمایا گیا، اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں جھگڑ رہے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو اتری ہی ان کے بعد ہے۔ یعنی اس جھگڑے کی بنیاد کیا ہے؟ کوئی تک بنتی ہے نا کسی بات کی، تو اس بات کی تو کوئی تک بھی نہیں بن رہی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کون تھے، وہ تو مسلمان ہیں۔ آگے اگلی آیات میں ذکر بھی آئے گا حضرت ابراہیم سے متعلق کی۔ بہرحال اس آیت میں اتنی ہی تفسیر ہے کہ غور کیا جائے تو ابراہیم بہت پہلے، اور پھر ان کی نسل میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، ان پر تورات اتری، پھر ان کی ہی نسل میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے جن پر انجیل نازل ہوئی۔ تو یہ تو شریعتیں ہی، یعنی یہ کتابیں ہی بعد میں آئی، تو ابراہیم پہلے کیسے یہودی یا عیسائی ہو گئے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ان کو ایک پوائنٹ دیا گیا، ایک بات بتائی گئی کہ اتنی موٹی سی بات بھی آپ کی، اتنی کلیئر کٹ، اتنی صاف ستھری بات بھی آپ کے ذہن میں نہیں پڑ رہی، اتنے کم عقل ہو آپ لوگ۔ پھر اگلی آیت ہے آیت نمبر 66، ہاں تم ہاؤلائی حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سن لو، تم وہی لوگ ہو جو پہلے اس معاملے میں جھگڑتے تھے جس کا تمہیں علم تھا۔ کس معاملے کا علم تھا ان کو؟ یعنی ان کو اس بات کا علم تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے، جس طرح میں نے پچھلی سے پچھلی آیت کی تفسیر یعنی آیت نمبر 64 میں نے بتایا کہ ان کے سامنے تھی وہ آیات جن میں قرآن کریم کا نازل ہونا معلوم تھا، ان کو پتہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، وہ باتیں بھی واضح تھی۔ یہ ان واضح باتوں کے پیچھے جھگڑتے تھے جن کا انہیں واضح علم تھا، اس کے بارے میں بھی یہ جھگڑتے تھے۔ تو ان باتوں کا جن کا علم ہی نہیں ہے ان میں کیوں جھگڑتے ہو پھر؟ یعنی تم لوگوں کے کم علم ہونے کی، کم عقل ہونے کی دلیل تو یہ ہے کہ جو باتیں تم لوگوں کی کتابوں میں صاف ستھری، مطلب کہ بالکل کلیئر لکھی ہوئی تھی، تم لوگ تو اپنے حسد، اپنے بغض کی وجہ سے ان میں تم لوگوں نے چینجنگز کر دی، ان آیات کو بدل ڈالا، ان پر ایمان نہیں لائے۔ تو پھر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جن کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں ہے، تمہیں اتنا ہی نہیں پتہ کہ وہ تو آپ کے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تورات سے پہلے آئے، وہ تو انجیل سے بھی بہت پہلے آئے ہیں۔ تو یہ والی باتیں جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی قرآن کریم میں واضح ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ جن باتوں کا تمہیں صاف علم تھا تم لوگ تو ان میں جھگڑتے ہو، تو اب اس میں کیوں جھگڑ رہے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ رب العالمین کیا جانتا ہے؟ کل، تمام چیزیں اس کے علم میں ہیں۔ جو ابراہیم سے پہلے کا دور تھا، آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں ظاہری طور پر تشریف لانے سے پہلے کا وقت، قیامت تک آنے کا، زمین و آسمان کب بنے، کس طرح بنے، ان سے پہلے کیا تھا، تمام علم اللہ کو ہیں۔ اللہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ اور واقعی یہ عقائد، یہ جس طرح کا ان آیات میں یہ جتنے بھی پچھلے گزشتہ دور کو ہم پڑھتے آ رہے ہیں، جتنے دلائل دیے گئے ہیں عیسائیت کے خاص طور پر رد میں، کیونکہ سورۃ آل عمران حضرت عمران کی اولاد اور عیسائی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو انجیل سے جنہوں نے عیسائیت اختیار کی تھی، یعنی کہ اپنے فرقے کو بدل دیا تھا، عقیدے کو بدل کے فرقہ اختیار کر لیا تھا اور پھر اس کو مذہب بنا لیا، تو یہ باقی ساری باتیں ایک طرف، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا اور وہ نبیوں نے اللہ کی توحید کی ہی تبلیغ کی۔ اس کے علاوہ جنہوں نے اپنے عقیدے غلط کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو جانتا ہے، بروز قیامت ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔
آج کے سبق کی آخری آیت ہے 67۔ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ہر باطل سے جدا رہنے والے مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ تو اس آیت کی ڈیٹیل پچھلی ساری آیات میں گزر چکی ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا دور، ان کا زمانہ بہت پہلے کا، اور ان کے بعد موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، اور پھر قرآن میں ہی جواب دے دیا گیا کہ وہ مسلمان تھے، وہ دین حنیف کے پیروکار تھے۔ اور دین حنیف کا مطلب ہے حق، ٹھیک ہے، حنیف کا مطلب ہے باطل سے جدا، یعنی ہر قسم کے باطل نظریات، عقائد سے جدا جو دین ہے، دین برحق ہے، وہ مسلمانوں کا دین ہے، اسے اسلام کہتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔